بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی، آپ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، صحابہ کے سامنے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ آپ کے اطراف سے، آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. لہذا اے نبی، آپ صحابہ کرام کو معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اہم معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ بار بار آپ کے سامنے بتلایا گیا، غزوہ احد میں، جنگ احد میں صحابہ کرام سے غلطی یہ ہوئی کہ جن صحابہ کو پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا، جنگ کے جیتنے کی خوشی میں صحابہ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے پہاڑ پر سے نیچے اتر آئے. اس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، اور جب ہر طرف سے کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے اور وہ بھاگنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر. تو اس کی وجہ سے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہوئی، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنے لگے. اب اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی ہوئی، روحانی تکلیف بھی ہوئی. آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور دلی تکلیف بھی ہوئی، روحانی تکلیف بھی ہوئی. تو صحابہ سے جو لغزش ہوئی، اس پر گزشتہ آیتوں میں اللہ نے بار بار معافی کا بھی اعلان کر دیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فطری
اخلاق کی بنا پر ان کو معاف کر چکے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق تھے، انہیں دل میں دکھ تھا کہ ہم نے کیا کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اب اس بات کا اندیشہ تھا کہ صحابہ اسی درد میں، اسی دکھ میں رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجیے، صرف معاف مت کیجیے بلکہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، واستغفر لہم، اتنا ہی نہیں وشاورہم فی الامر، پہلے جس طرح سے اہم معاملوں میں صحابہ کرام سے آپ مشورہ لیتے تھے اسی کو جاری رکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم انسانوں کی عادت یہ ہے کہ ہمارے ماتحت میں لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہمارا پہلے جیسا ان کے ساتھ برتاؤ نہیں رہتا، چینج ہو جاتا، پہلے جیسے ان کے ساتھ پیش آتے تھے ویسا پیش نہیں آتے۔ تو کہیں اس طرح نہ ہو جائے، اے نبی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ مت کیجئے، بلکہ پہلے جس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اسی طرح کا برتاؤ جاری رکھیے۔ تو بزرگ اور دوستو، ان آیتوں میں جہاں صحابہ کرام کی ہمیں فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر کتنا مہربان کہ صحابہ کے معاملے میں اللہ کے نبی سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ کہ اے نبی آپ ہی ان کو دل سے معاف کر دیجیے، پہلے جیسے معاملہ کرتے تھے ویسے ہی معاملہ کیجیے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں ان آیتوں سے کہ جو بھی دوسروں کی اصلاح کرنے والا، دوسروں کی تربیت کرنے والا، چاہے وہ جماعت کے امیر صاحب ہوں، چاہے وہ مرشد ہوں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، اپنی مریدوں کی تربیت کرنے والے، چاہے وہ استاذ ہوں جو اپنے شاگردوں کو علم دین سکھانے والے، ان تمام کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے تربیت میں جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ مت پیش آئیں، کیونکہ مقصد اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، امیر صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، بد کلامی سے پیش آئے، ایسے ہی پیر بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو پھر اصلاح کا کام نہیں ہو سکے گا، وہ سب بھاگ جائیں گے، ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ادب اصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے یہ معلوم ہوا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، سختی سے پیش نہ آئیں، نرمی سے بات کریں۔ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دیں، اس کا بدلہ لینے کے در پہ نہ ہو، معاف کر دو، صرف معاف نہ کریں بلکہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ یہ بڑی خیر خواہی ہے ان کے ساتھ۔
اتنا ہی نہیں، پہلے جیسے ان کے ساتھ ہمارا سلوک تھا، پہلے جیسے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا، اسی طرح کے سلوک کو، برتاؤ کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں سے ہمیں دوسروں کے ساتھ، ہماری تربیت میں رہنے والے، ہمارے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ اللہ نے نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تربیت کرنے والے تمام لوگوں کو، چاہے وہ امیر صاحب ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، مرشد ہوں، پیر ہوں، چاہے وہ استاذ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے تربیت میں رہنے والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیں، نرمی کا سلوک کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اسے معاف کر دیں، اسے درگزر کر دیں، اس کا بدلہ لینے کے پیچھے نہ پڑیں۔ تیسری بات یہ، تیسرا ادب یہ کہ معاف کر دیں، اور صرف معاف کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جیسے پہلے ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا ویسا ہی سلوک جاری رکھیں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ بھی بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جس سے چاہے روزی دیتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ فرما بردار کو بھی رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، نافرمان کو بھی روزی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی روزی دیتا ہے اور فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ کتنا بڑا مہربان کہ کوئی تمیز نہیں کرتا کہ یہ میرا فرما بردار ہے، یہ نافرمان ہے، ایسا نہیں، دونوں کو روزی دیتا ہے۔ اور اللہ کی دوسری مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بے حساب ثواب دیتا ہے، بے حساب اجر دیتا ہے۔ عبادات میں اللہ نے قانون بتلایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرے تو 100، ایک نیکی کرے تو 10 گنا ثواب، ایک نیکی کرے تو 10 گنا ثواب۔ ایک حرف اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اسے 10 حرف پڑھنے کا ثواب۔ اور مالوں کی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ 1 روپیہ کوئی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 700 روپے کے برابر خرچ کرنے کے برابر ثواب دے، اور جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس سے بھی زیادہ دے۔ اور اللہ کی تیسری مہربانی یہ بھی ہے، اللہ کی ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اپنے بندوں پر مشقت کے اعمال کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنے اعمال کر سکتے ہیں، ویسے ہی اعمال کا مکلف بناتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں کو انہی باتوں کا مکلف بناتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ ہماری طاقت سے زیادہ، ہماری سکت سے زیادہ کا ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اللہ کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ گنہگاروں پر گناہ کے باوجود بھی 4 طرح کی مہربانی کرتا ہے۔ کتنے؟ 4 قسم کی مہربانی کرتا ہے۔ سب سے پہلے مہربانی اللہ ہمارے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ گناہ ہونے پر فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ میرا بندہ توبہ کر لے گا، گناہوں سے رجوع کر لے گا، فوراً مواخذہ نہیں کرتا، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ایک بادشاہ ان کے پاس گیا، جا کر بادشاہ سے درخواست کیا کہ آپ ہمارے یہاں ہمارے علاقے کو آ جائیے، میں وہاں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، رہنے سہنے کا انتظام کروں گا۔ تو وہ بزرگ اس کی بات کو ٹالنے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگے، اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں اور تم مجھے تمہاری باندی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لو تو تم کیا کرو گے؟
بادشاہ غصہ ہوا، بادشاہ انتہائی غصہ ہوا اور کہا تمہاری سوچ اتنی گندی ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا اصل میں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے آقا کا دربار چھوڑ کر تمہارے دربار نہیں آؤں گا جو ہم سے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں گناہ ہونے پر فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ تم نے ایک غلطی کے امکان پر مجھے فوراً تم نے ڈانٹا اور تم نے میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی، لیکن میرا آقا، میرا مولا، میرا مالک وہ ہے کہ میرے سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً پکڑ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا، میری طرف آئے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، گنہگاروں پر اللہ کی 4 قسم کی مہربانی ہے۔ پہلی مہربانی یہ ہے کہ اللہ ٹائم دیتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا۔ دوسری مہربانی اللہ کی یہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چھپاتا ہے، اسے بندوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ معلوم اللہ کو کہ ہم نے کیسی غلط حرکتیں کی ہیں راتوں کے اندھیروں میں، اپنے ماں باپ سے چھپ کر، اپنے ساتھیوں سے چھپ کر، اپنی بیوی سے چھپ کر، اپنے بچوں سے چھپ کر ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں آتا ہے رات میں کوئی گناہ کرتے تو صبح میں ان کے دروازے پر لکھا رہتا انہوں نے یہ گناہ کیا، وہ ایسا سخت حکم تھا۔ لیکن امت محمدیہ پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے، خود اللہ بھی چھپاتا ہے اور دوسرے بندوں کو بھی چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی گنہگاروں پر دوسری مہربانی ہے۔ اور تیسری مہربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار پر رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا، رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا بلکہ جاری رکھتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا تنگ کر دیتا ہے تاکہ بندہ سمجھ کر کہ میں نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میرا رزق تنگ ہو گیا، میری روزی مجھے جو ہے تنگی ہو گئی، یہ سوچ کر اللہ کی طرف لوٹے، گناہ سے توبہ کرے، اس لیے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تیسری مہربانی۔ چوتھی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، گناہ کے باوجود بھی گنہگار پر نعمتیں برسانے سے محروم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں پر مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں پر مہربانی کریں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مہربان بنایا۔ جیسے جنگ احد میں کیا ہوا، صحابہ نے عین وقت میں آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیا، آپ نے صاف کہا تھا جب تک میں حکم نہ دوں اس پہاڑ سے مت ہٹو، لیکن صحابہ اس جگہ کو چھوڑ دی، کتنی بڑی مخالفت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، واقعات میں بے شمار، سیرت میں بے شمار واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے، نرمی کے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں میں بھی یہ شامل تھا۔ آپ کی زوج مطہرہ حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ ان لگانے والوں میں یہ پیش پیش تھا، آگے آگے تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، خدا کی شان دیکھیے، اتنا بڑا منافق تھا، لیکن اس
منافق سردار کے جو بیٹے تھے عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ پکے مسلمان تھے۔ اس کے انتقال پر حضرت عبداللہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی چادر مبارک، اپنا قمیص، اپنا کرتا مجھے دیجئے تاکہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں۔ فوراً آپ نے اتار کر دے دیا۔ چاہتے تو کیا کر سکتے، اس نے میری بیوی پر جھوٹا الزام لگایا، اس لیے میں کیسے دوں اسے، بول سکتے تھے، لیکن اتنے مہربان تھے کہ فوراً اتار کر دے دیا۔ اور دوسری درخواست انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے نبی آپ اب میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے، چلو چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایسا کہا ہے، آپ اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہے تو معافی مانگو ان کے لیے، چاہے نہ کرو، میں معافی مانگنے کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر اللہ 70 پر ایک ہی مرتبہ معاف کر دے گا تو میں 70 پر ایک مرتبہ معافی مانگوں۔ چنانچہ گئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق جو کہ سردار تھا منافقین کا، اس پر جنازے کی نماز پڑھائی۔ تب آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کفر پر مر گیا ہو، منافق ہو، اس پر جنازے کی نماز مت پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تب تک صریح حکم نہیں تھا، نماز نہ پڑھانے کا کی ممانعت نہیں تھی، اختیار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا۔ اسی طرح ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو گالی دے رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کوئی غلط کام کر دیا اس کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا لعانین و صدیقین، اے ابو بکر آپ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہوتے ہوئے دوسروں پر لعنت بھیجے، یہ صدیق کے شائن شان نہیں۔ تو آپ بھی خود نرم رہے، دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے، صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً متنبہ ہوئے اور اس کے بعد وہ جو غلام تھا اسے آزاد کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنی تربیت میں رہنے والوں کے ساتھ، اپنی ذاتی معاملے میں ہمیں نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، سختی نہیں برتنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے اور صحابہ کی عادت ہے۔ خاص طور پر ہماری تربیت میں ہے کوئی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا استاد ہے تو اس کے تربیت میں شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان سے اگر ہمیں ذاتی تکلیف پہنچے تو اپنی ذاتی انتخاب میں آ کے انہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، انہیں بد دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الٹا ہمیں ان کے لیے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے پہلے ہم سلوک کرتے تھے، برتاؤ کرتے تھے، ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی امیر کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ ایک حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مہربانی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یعطی علی الرفق
ما لا یعطی فیما سوا، نرمی کرنے پر اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب دوسرے کاموں میں نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا عائشہ تو علیکی بالرفق، اے عائشہ تم نرمی کرنے کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، سختی کرنے سے بچو، بد کلامی کرنے سے بچو، بد مزاجی سے بچو، سخت مزاجی سے بچو، اس لیے کہ لِأَنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ نرمی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، آراستہ بنا دیتی ہے، اور لا ينزع من شيء الا شانه، جس چیز سے بھی نرمی نکال لی جائے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ ہم کپڑا خریدتے ہیں، اگر کپڑا بالکل نرم ملائم ہے تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اگر کپڑا بالکل سخت ہے تو کیا کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، آراستہ بنا دیتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔